اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کی حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کا والی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا۔ نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ، یاد رہے کہ مومنوں کے نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب انہی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تاریکی والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر و طاعت کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب عز و جل وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی گواہ ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے، لہٰذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت و حماقت اور انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بن نہ پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے اس نے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔
قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کو چھوڑ دینے کو زندہ کرنا کہنا ہی اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل و شعور رکھنے والوں پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل و حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ ہر شک و شبے کو کاٹ دینے والی ہے اور اس کا جواب ممکن نہیں۔ لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا، اگرچہ وہ سراسر باطل تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیری قدرت میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت، اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا۔ لہٰذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے، البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے، اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں مناظرے کے بارے میں اسی طرح کی چند اہم باتیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو مناظرہ غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل و شرف کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے منہ کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر، نیز دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بری عادات کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ باطنی برائیوں مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حب جا وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے جو شراب کو ظاہری برائیوں مثلا زنا، الزام تراشی، قتل اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے، اور جس طرح وہ شراب جسے شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچا دکھانے اور مناظرے میں غالب آنے کی خواہش غالب ہو اور وہ جاہو مرتبے کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ تمام مذموم اخلاق اس میں ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ ہر شخص مناظرہ نہ کرے۔ یاد رہے کہ عقائد و نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں کسی سے مناظرہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ جو چاہے جب چاہے اور جہاں چاہے کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم، مضبوط حافظہ، مہارت، تربیت، حاضر جوابی اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر مناظرہ کرنا انتہائی سخت جرت اور اپنی گمراہی اور اخروی بربادی سے بے خوفی کی علامت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس سے مناظرہ کر رہا ہے اس کی کوئی بات دل میں جم جائے اور یہ گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرے کی اجازت نہیں۔ آج کل جو عام لوگ ایک آدھ کتاب پڑھ کر یا دو چار تقریریں یا مناظرے سن کر ہر راہ چلتے سے مناظرہ شروع کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، یہ طرز عمل شرعاً ناجائز اور انتہائی خطرناک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عوام کو کسی بھی صورت مناظرے اور بحث و مباحثے کی اجازت نہیں، ان پر لازم ہے کہ اپنے عقائد کو صحیح رکھیں اور بحث کی جگہ پر معاملہ علماء کے حوالے کر دیں۔ پھر علماء کو بھی ہدایت یہ ہے کہ کسی اہم مقصد و فائدے کے بغیر بلا ضرورت مناظرے کے میدان میں جانے سے گریز کریں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو تمام فنون کا ماہر ہو، تمام پیچ جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار پاس ہوں، اس کو بھی کیا ضرور کہ خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے۔ ہاں اگر اس ماہر عالم کو ضرورت ہی آ پڑے تو مجبوری ہے اللہ عز و جل پر توکل کر کے ان ہتھیاروں سے کام لے۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھ ہم کیسے انہیں اٹھاتے، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ اکثر مفسرین کے بقول اس آیت میں بیان کیا گیا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت بینا ہو گئی۔
آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔